بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے تمام سہولت کاروں کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، بلکہ اگر یہ کہیں نا کہ وقت مکمل ہو چکا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جناب فیصلے نواز شریف کے اور عمل درآمد کروا رہے ہیں آرمی چیف صاحب۔ یقیناً آپ یہ سٹوری اور اس کی یہ تھم لائن دیکھنے کے بعد محسوس کر رہے ہوں گے کہ یار کس طرح یہ ممکن ہے، تو جناب اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تمام سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے ساتھ تفصیلات بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ تو جناب ویلوگ کی مین خبر پہ آنے سے پہلے آپ کو صرف دو چھوٹی چھوٹی خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو جناب شیخ رشید صاحب، چونکہ شیخ رشید صاحب کو جب سے اٹھایا گیا ہے یا وہ لاپتہ ہوئے ہیں یا گرفتار ہوئے ہیں یا گمشدہ ہوئے ہیں، تب سے مسلسل ہم جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کو جو وہ گمشدہ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ منظر عام پر آ جائیں، کیونکہ شیخ رشید کے بعد پاکستان کی سیاست میں مسخرہ پن جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ مسخرہ پن بھی ضروری ہے، ذرا دل پشوری کے لیے یہ سارا کچھ چلتا رہنا چاہیے۔ تو آج شیخ رشید صاحب کو 13 دن ہو گئے ہیں یار لاپتہ ہوئے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، یعنی کہ بیوی بچے تو ہیں نہیں، شادی تو ماشاءاللہ انہوں نے کی نہیں ہے، تو ان کے جو بھانجے ہیں راشد شفیق صاحب، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی دردمندانہ اپیل کی ہے کہ جناب اگر شیخ صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو انہیں کسی بھی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ویسے کبھی جب شیخ صاحب حکومت میں تھے نا تو یار وہ مطلب ان کی نا وہ کہتے ہیں نا گردن سریا تو بہت زیادہ تھا، اور ماشاءاللہ یہ بھی انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سوال کرنے پہ برا بھی منا جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے بھی وفاقی وزیر تھے اور وزیر داخلہ بھی تھے، لیکن آج کل وہ مظلوم ہے، تو اس لیے ان کی میں بات کرتا ہوں کہ چلو یار اس بندے کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب یعنی کہ چور جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اور چور کی موجودگی کے بعد اڈیالہ کے جو اطراف ہے وہاں پہ سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کتے چور بھج نہ جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چور جو ہے نا اس میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ بھاگ سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس چور کی سیکیورٹی بھی ضروری ہے نا یار، مطلب اب اتنے بڑے لیول کا چور ہوگا تو اس کی سیکیورٹی ضروری ہے، تو لہٰذا یہ سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے متعلقہ اتھارٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اطراف میں سیکیورٹی میئر جو ہیں ان کو بڑھا دیا جائے گا، یہاں پہ سیکیورٹی انتظامات کو پہلے سے بہتر کیا جائے گا۔ اسی طرح اڈیالہ جیل کے اطراف میں واقع جو کمرشل ایریا ہے، اسی طرح جو رہائشی ایریا ہے، وہاں پہ مکمل طور پہ چیکنگ کا پروسیس جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں وہاں پہ گشت وغیرہ کرتی رہیں گی، یعنی کہ سیکیورٹی مکمل طور پہ سخت رہے گی۔ اور اسی طرح اڈیالہ جیل کے اندر کی ایک خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ الگ ویلوگ میں کروں گا، لیکن خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ میں اٹک کی یاد ستا رہی ہے، تو ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ اس کے کل کے ویلوگ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کو وہاں پہ ستا رہی ہیں کہ یار یہاں پہ یہ بھی ہوتا تو شاید۔ تو چلیں اب آتے ہیں جناب اپنے ویلوگ کی جو مین سٹوری ہے اس کی طرف، کیونکہ یہ ذرا لمبی سٹوری ہے اور آپ کو مکمل اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کرنی ہے۔ تو جی پروجیکٹ عمران خان کے تمام سہولت کار جو ہیں ان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ کل چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں فیض آباد دھرنا کیس، یعنی کہ بیسیکلی یہ نظر ثانی کیس تھا، اس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے وزارت دفاع کی طرف سے یہ بیان جمع کروایا یا یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ جی وہ اس کیس میں اپنی اپیل کو پریس نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ اس پر دلائل نہیں دینا چاہتے، اسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ ویسے تو پی ٹی آئی بھی اپنے موقف سے مکر گئی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی لگتا ہے کہ جو فیصلہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا، جب وہ ایک جج کی حیثیت میں فیصلہ تھا تب ان کو بڑا اس میں جو ہے وہ نقص نظر آ رہے تھے، لیکن آج ان کو لگ رہا ہے کہ اس سے اچھا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی صورتحال باقی کی بھی، الیکشن کمیشن کو بھی خیر، لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے حوالے سے کل بھی ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج آپ کو وہ تمام نقائص جو ہیں وہ خامیاں نظر نہیں آ رہی، یا پھر یہ بتائیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے کل آپ کو کہا تھا کہ اس کے خلاف اپیل دائر کریں۔ تو خیر وہ سوال کا کوئی جواب نہیں آیا اور ابھی بھی جواب نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے آج کہا کہ یہ اپیلیں واپس لے لی جائیں گی اور اس فیصلے پر منو ان عمل درآمد ہوگا۔ جناب اب اگر وزارت دفاع کی طرف سے یہ جواب آئے گا
تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ یہ جواب بھیجنے والی شخصیت جو ہے وہ آرمی چیف ہے، یعنی کہ حافظ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنا سے متعلق جو فیصلہ ہے اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکمل عمل درآمد اگر کیا جائے گا تو پھر تو جناب بڑی بڑی طاقتور شخصیات اس کے وہ کہتے ہیں زد میں آ جائیں گی۔ تو وہ طاقتور شخصیات پہلے ذرا چیدہ میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف صاحب جن کے خلاف کارروائی کریں گے یا ہو سکتی ہے، ان میں جو اہم ترین شخصیت ہے وہ تو ایک جناب سابق ڈی جی ISI جناب جنرل فیض حمید صاحب ہیں، اسی طرح دوسری شخصیت سابق ڈی جی رینجرز اظہر نوید حیات صاحب ہیں، اور تیسری اہم ترین شخصیت ان کا میں نام نہیں لے سکتا لیکن وہ اس وقت 3 اسٹار جنرل ہیں اور سابق ڈی جی ISPR ہیں۔ تو لہٰذا یہ پھر بڑی اہم شخصیات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف سے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا وہ نام لے رہے ہیں، وہ جنرل فیض حمید کا نام لے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ، اور باقی لوگوں کے نام بھی وہ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو مطالبہ ہے یا یہ فیصلہ ہے ان کا کہ جی ہم آئیں گے تو ہم پھر یہ کارروائی کریں گے، تو ان کے آنے سے پہلے ہی آرمی چیف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے فیصلوں پر وہ خود عمل درآمد کروائیں گے۔ اب اس پہ عمل درآمد اگر کروایا جاتا ہے تو ماضی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب کے دور میں ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل ہوا تھا، تو وہ اس طرح سے پروسیس ہے کہ پہلے ان کو ریسٹور کر کے بحال کر دیا جاتا ہے، ان کو وہ تمام بیجز وغیرہ لگا دیے جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس کا، اس میں بھی واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ ادارہ ان کے خلاف کارروائی کرے، جو بھی ISI یا دیگر ایجنسیز کے جو لوگ یا فوج کے لوگ سیاست میں ملوث ہیں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف ادارہ کارروائی کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر یہی راستہ ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ادارہ ان کے خلاف کارروائی کرے تاکہ کل کلاں ان کی اگر حکومت آتی ہے تو ان پر یہ بلیم نہ پڑے، جیسے مشرف کا ان کے وہ گلے پڑ گیا تھا نا ڈھول، تو بجانا پڑا اور پھر بعد میں اس کے بعد ڈھول ہی پھٹ گیا تھا، تو وہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس فیصلے پہ عمل درآمد اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو ہدایات دی گئی ہیں نا، فارن فنڈنگ نہیں، فنڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز کی مانیٹرنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب PTI اس میں پھنستی نظر آئے گی۔ کیوں؟ PTI کا فارن فنڈنگ کا کیس ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ وہ ایک فیصلہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ رک گیا معاملہ، تو اس پہ دوبارہ کارروائی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ جائے گی، اور اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آئیں گی، ان کے بھی تمام اکاؤنٹس جو ہیں ان کی چیکنگ کی جائے گی، ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ہوگی۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے احتجاج کی آڑ میں دیگر افراد کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کیا یا سبوتاج کیا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو جناب اس پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس کی زد میں ہیں جی، کیونکہ وہ کون سی جماعت ہے جس نے پاکستان کو لاک ڈاؤن کیا؟ وہ کون سی جماعت ہے جس نے تقریباً 126 دن تک وہ دھرنا دے کے بیٹھی رہی؟ وہ کون سی جماعتیں ہیں جنہوں نے فیض آباد بند کیا، جنہوں نے ڈی چوک بند کیا، جنہوں نے لاہور بند کیا، فیصل آباد بند کیا، کراچی بند کیا، پاکستان کے بڑے شہروں کو لاک ڈاؤن کیا اور پاکستان کے گلی چراہوں کو بند کر دیا گیا؟ تو پھر اگر اس فہرست میں جائیں گے تو 3 جماعتیں جو ہیں اس میں آتی ہیں، 2 کا میں نے ذکر کر دیا، PTI اور تحریک لبیک، اور جو تیسری جماعت ہے وہ جناب طاہر القادری صاحب کی آتی ہے۔ تو اس کا پھر مطلب ہے کہ یہ بھی ان کی زد میں آئیں گے، اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ اگر یہ لامحدود نہیں ہے کہ اگر آپ کو آئین حق دیتا ہے کہ آپ احتجاج کریں تو یہ حق لامحدود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باقی لوگوں کا حق بھی دیکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تو وہ آپ کسی ایسی جگہ پہ کریں گے جہاں پہ ٹریفک کے مسائل پیدا نہ ہو، جہاں پہ لوگوں کی نقل و حرکت متاثر نہ ہو، جہاں پہ نظام زندگی مفلوج نہ ہو۔ تو انہوں نے تو احتجاج کی ویسے ہیں، یہ تو لوگوں کو یہ تو شہروں کو لاک ڈاؤن کرتے تھے، تو ان کے خلاف بھی کارروائی کا اگر آغاز ہوگا تو پھر وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہونا ہے، یہ بھی اس فیصلے میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پھر اس میں برے طریقے سے پھنس جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے
کہ جنہوں نے موبائل فون کے پیغامات کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلایا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ کام میرا خیال ہے کہ اچھا اس میں اور بھی چیزیں میں بتا دوں کہ یہ ایک تو وہ جو DGISPR صاحب تھے سابق، ایک ان کے حوالے سے بات تھی، اور دوسرا اس میں تحریک لبیک کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا، اور ماشاءاللہ بڑے تسلسل کے ساتھ PTI کے لوگوں نے تو بہت زیادہ کیا نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا تو طریقہ واردات ہی سوشل میڈیا ہے، اسی کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی کے ذریعے جو ہے وہ اپنا سارا وہ پلان جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا اس میں برے طریقے سے جو پھنستی ہوئی جماعت نظر مجھے آ رہی ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سہولت کار، یعنی کہ تحریک انصاف کی محبت میں جن جن لوگوں نے جو کچھ کیا وہ سارے اس کی زد میں آ جائیں گے. اور اگر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کارروائی کا آغاز کیا تو پھر جو 3 لوگوں کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، 2 کے نام لیے اور ایک کا نام نہیں لیا، صاحب کا عہدہ بتایا، وہ اور پھر یہ سوچیں کہ عمران خان پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے اور اس کو آگے تک لے کے جانے والے جنرل شجاع پاشا سے لے کے ظہیر الاسلام تک اور جنرل فیض حمید صاحب تک، یہ سارے کے سارے پھر اس زد میں نہیں آ جائیں گے. اور اگر اس پہ کارروائی کر دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان میں چور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور پھر یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا کہ پاکستان میں ہم نے رول کیسے کرنا ہے، پاکستان نے آگے کیسے بڑھنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیصلے کی گھڑی ہے، اور اس فیصلے کی گھڑی میں اب پاکستان میں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ آگے کم از کم یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ پاکستان نے کس سمت میں آگے بڑھنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.